السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین اکرام، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ناک کے امراض اور اس کا بہترین علاج۔ تو آج ناک کے امراض کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے جو امراض ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور کس چیز سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بات کریں گے۔ امید کامل ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ناک کی بیماریوں کا جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ناک کی بیماریوں کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علاج کیسے ممکن ہے۔ آج کل کی کیونکہ دور حاضر کی جو جڑی بوٹیاں ہیں، دور حاضر کی جو دوائیاں ہیں، میڈیسن ہیں، تو وہ تو لوگ استعمال کرتے ہی ہیں، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج تھا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے لیے کیونکہ باعث فخر ہے وہ علاج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور اپنی امت کو بتایا، تو یہ ان کی سنت مبارکہ ہے، تو اس کے اوپر عمل ہم نے لازمی کرنا ہے اور لازمی کرنا بھی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، دیکھ لیتے ہیں کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس کا علاج کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ناک کے جو امراض ہیں وہ آج کل تقریباً عام ہیں، جیسے کہ ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، ناک کے گدودوں کا بڑھ جانا، نکسیر وغیرہ۔ ناک کے امراض میں انسان کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف کی وجہ سانس کی رکاوٹ بنتی ہے، کیونکہ سانس کی قدرتی گزرگاہ ناک ہوتی ہے، منہ نہیں ہوتا۔ موجودہ میڈیکل سائنس کے پاس اس مرض کا کوئی خاص علاج نہیں سوائے آپریشن کی۔ آپریشن کے بعد بھی مرض اکثر دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپریشن نہیں کروانا ہے تو ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش کردہ جو بھی علاج ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کتنے ثابت ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاج کی صورت میں دونوں مرض کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو ناظرین اکرام، علاج یہ ہے کہ مریض کو ناک کی تمام بیماریوں میں ایک بڑا چمچہ شہد ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر نیم گرم کرنا ہے، اور نیم گرم کر کے آپ نے اتارنا ہے۔ اتارنے کے بعد آپ اس کو نیم گرم حالت میں ہی اس کو پلا دیں گے۔ ایک شہد کا چمچہ ابلتا ہوا پانی اس میں ڈالنا ہے، جب نیچے آپ اتاریں گے تو تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے تو پھر آپ نے پلانا ہے۔ پہلا تو یہ، دوسرا یہ کہ رات سوتے وقت ایک چمچہ زیتون کا تیل پلانا ہے۔ تیسرا یہ کہ تیل آپ نے جو ہے اچھی کوالٹی کا لینا ہے۔ زیتون کا تیل اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، کسی بھی نارمل کوالٹی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نارمل کوالٹی کا تیل ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اثر نہیں کرے گا۔ تو اس میں ایک چمچہ کلونجی پیس کر اسے 12 سے 14 چمچ زیتون کے تیل میں ڈال کر 5 منٹ ابال کر چھان کر رکھ لیں۔ یہ تیل صبح و شام ناک میں ڈالیں، چند قطرے ڈراپر سے ڈالیں یا کسی طرح بھی ڈالیں، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ویسے تیل جو ہے وہ کاٹن کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ ویسے تو مریض اوپر گئے کہ علاج جو میں نے بتائے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو ساتھ میں جو ہے آپ یہ نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو نسخہ قسط شیری ایک چیز ہوتی ہے، یہ پنسار سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ 100 گرام آپ نے وہ لینی ہے۔ برگ کانسی، یہ بھی آپ کو مل جائے، کانسنی یہ بھی آپ کو مل جائے گا، یہ آپ کو پنسار سے ہر چیز مل جائے گی۔ پنسار کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، جو چیزیں ہیں پنسار کے پاس ساری موجود ہوتی ہیں اور پنسار سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو برگ کانسنی جو ہے یہ 5 گرام آپ نے لینا ہے، اور میتھرے 5 گرام لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوگی، قسط شیری 100 گرام، برگ کانسنی 5 گرام اور میتھرے جو ہے یہ 5 گرام۔ ان سب کو ملا کر پیس لینا ہے، اور صبح شام ایک چھوٹا چمچہ کھانا کھانے کے بعد پانی سے آپ لے لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی صحت ہوگی۔ تو اگر سینے میں ریشہ یا بلغم زیادہ ہو تو اس نسخے میں 10 گرام حب الرشاد کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر مریض میں زیادہ حساسیت ہو تو نسخے میں 15 گرام
آپ کلونجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاج کا مقابلہ کوئی طریقہ علاج نہیں کر سکتا، یہ آپ سب کو پتہ ہے، کیونکہ یہ علاج طب اعظم کا بتایا ہوا ہے۔ اس علاج کو یقین کامل سے آپ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی علاج ہمیں بتائے ہوئے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ علاج ہے، تو اس کے اوپر عمل کر کے تو ہم ڈھیروں بیماریوں سے فائدہ حاصل کر بھی رہے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو استعمال کر کے دیکھیں تو آپ کو جو بھی ناک کے پرابلم، ناک کے حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑے گا، ڈاکٹر کو بھی دکھا کے جو بھی ڈاکٹر سجیسٹ کرے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر نارملی ہے تو آپ کو اسی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تو کچھ ناک کے امراض کے حوالے سے کچھ ٹوٹکے اور کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں اسی طرح۔ تھینکس فار واچنگ، بی ہیپی آلویز، بائے۔